اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی بدولت، اغرقوا، وہ غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، پس داخل کیے گئے آگ میں، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار. وقال نوح، اور کہا نوح علیہ السلام نے، رب، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی ایک گھر بھی. انک ان تذرہم، بے شک تو نے اگر چھوڑ دیا ان کو، یضلوا عبادک، وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہ جنیں گے مگر نافرمان اور انکار کرنے والے. رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب بخشش فرما میرے لیے اور میرے والدین کے لیے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اس شخص کے لیے جو داخل ہو گیا میرے گھر میں ایمان لا کر، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو نہ بڑا سوائے ہلاکت کے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النور آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس شخص کی اتباع کی جس کا مال اور جس کی اولاد اس کو خسارے کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف نہیں بڑھا رہا، اور بڑی چال چلی انہوں نے اور کہا کہ اپنے یہ جو معبودان ہیں جن کی پوجا کرتے ہو ان کو مت چھوڑو نوح علیہ السلام کے کہنے پر. آج کے سبق میں ان کا انجام بیان ہوا.
کہ جب اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں ان کو دعوت دی، رات دن ایک کر کے دی، ہر لحاظ اور ہر طرح سے سمجھایا، دلائل عقلیہ کے ساتھ سمجھایا، اور انہوں نے بات حضرت نوح علیہ السلام کی ہر لحاظ سے رد کی اور بالکل نہ مانا، تو پھر انجام یہ ہوا کہ وہ قوم غرق کر دی گئی۔ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اغرقوا، وہ غرق کیے گئے۔ سورۃ ہود میں ہے، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے میرے پیغمبر اب آپ کی قوم میں سے اور ایمان لانے والا کوئی نہیں، الا من قد آمن، بس جو لا چکا سو لا چکا، اس لیے اب ان میں اور ایمان لانے والا کوئی نہیں۔ جب ان کے بارے میں یہ بات پکی ہو گئی کہ اب ان میں اور ایمان لانے والا کوئی نہیں، تب نوح علیہ السلام نے پھر بددعا کی کہ یا اللہ جب ان میں ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے اور انہوں نے آگے کفر ہی پھیلانا ہے، تو پھر یا اللہ ان کا خاتمہ فرما اور ان سے جان چھڑا۔ انسان زخمی ہو جائے نا، اپنے زخم کو ٹھیک کروانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، علاج کرواتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کب؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور یہ بیماری اب آگے پھیلنے والی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ آگے پھیلے چلو اس کو کاٹ ہی دیا جائے۔ یہی صورتحال ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے رات دن ایک کر کے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور جناب ہر لحاظ سے کبھی اعلانیہ اور کبھی پوشیدہ، اور ان کو جناب بہت سمجھایا، دلائل دیے اور پوری کوشش کی اور اتنے طویل عرصے تک کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ اب یہ نتیجہ کوئی نہیں ہے اور مزید یہ اب مرض آگے پھیلے گا، تو کہا یا اللہ اب ان سے جان چھڑا، اور اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا، بیٹا بھی ان میں ہو گیا اور بیوی بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، سورۃ تحریم میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا کہ کافروں کے لیے مثال ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، پیغمبر کی بیویاں تھیں لیکن دعوت کو نہ قبول کیا اور اپنی خواہشات اور کفر پر ڈٹی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں باقی قوم کو غرق کیا وہاں ان کو بھی غرق کیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ سورۃ ہود کے اندر گزر چکا ہے کہ جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے آ جا تو بھی کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے امر کے بغیر آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بس وہ نہ مانا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کی موج حائل ہوئی باپ بیٹے کے درمیان اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں رشتہ داریاں کام نہیں آتی، یہاں پر پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا یہ کام آتا ہے، ورنہ تو جناب ڈائریکٹ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، بیچ میں اور واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کل ہمارے یہاں تو بہت 14 صدیاں گزر گئی، شاہ اوری جا رہا جو مرضی پہ کریں وہاں تو شاہ جی، وہاں تو جناب شاہ جی کیا ہے، بالکل سگا بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا، لیکن پھر بھی کیا ہے فرمایا کہ نہ یہ رشتہ داریاں کام نہیں آتی، اور غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور بتایا کہ میرا ہر فیصلہ انصاف والا ہوتا ہے۔ بارکہ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، پس وہ داخل کر دیے گئے آگ میں، غرق پانی میں کر دیے گئے اور داخل کہاں کر دیے گئے؟ آگ میں۔ یہ ہے عذاب قبر۔
یہ کیا ہے؟ عذاب اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا غرق دریا کے پانی کے اندر ہوئے اور داخل آگ میں کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجرم آدمی جب اس کی موت آتی ہے اور قبر اور برزخ کے جہان کے اندر وہ جاتا ہے تو زمین اس کو کہتی ہے جتنے لوگ میری پشت پر چلا کرتے تھے تو ان سب میں بڑا برا لگتا تھا، آج جب میرے پاس آیا ہے نا دیکھ پھر میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اللہ کریم عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، آگ کے اندر داخل ہو گئے۔ فلم یجدوا لہم، بعض ہمارے حضرات سوچتے ہیں بھئی جو قبر نہیں بناتے ہندو وغیرہ ان کو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا دیکھو غرق پانی میں بھی پھر بھی عذاب ہوا تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت۔ جیسے اللہ چاہے عذاب دے، عذاب قبر برکت ثابت ہے اور آیات سے بھی اور یہاں بھی۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، آل فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے نا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون بھی غرق ہوا، اس کا لشکر بھی غرق ہوا، لیکن اللہ فرماتے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، تو آگ کا عذاب یعنی عذاب قبر ان کو بھی دیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے پھر کوئی سامنے چھڑانے والا نہیں آتا، پھر دنیا والوں کی ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، پھر سارے مددگار چھوڑ جاتے ہیں، ڈاکٹر بھاگ جاتے ہیں اور چھوچا والے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے چھڑانے والا پھر کوئی نہیں۔ سورہ قیامت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب انسان کی روح کھینچنے کا وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کھینچتے کھینچتے حلق تک پہنچ جاتی ہے روح اس کی، وقیل من راق، اور پھر لوگ بھاگتے ہیں دم والے کو بلاؤ، سانس نہیں لیا جا رہا، رک رک کے سانس آ رہا ہے، کوشش کرے کوئی دم والا آئے تاکہ سانس چل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو دم والے کی طرف بھاگ رہے ہو، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ آدمی جس کے اوپر بن چکی ہے وہ سمجھ جاتا ہے اب یہاں پہ کسی کا دم کام نہیں آئے گا، اب تو جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جب ہم روح کھینچ کر حلق تک لے کر آتے ہیں پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ماں پاس بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، باپ پاس بیٹھا رو رہا ہے، دیگر رشتہ دار بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں، اور اللہ کریم چیلنج دیتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، ہم تو روح کو نکال کر لے جا رہے ہیں، اگر کسی کے اندر جرت ہے تو اس کو واپس لوٹا کر دکھائیں، کسی کے اندر طاقت ترجعونہا چیلنج ہے سب کو واپس لوٹا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اللہ فرماتے ہیں نانا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی پھر کوئی مددگار، جس پہ اللہ کی پکڑ آئی کوئی چھڑانے والا نہیں۔ قارون کو جب زمین نے پکڑا چیخا کہ مجھے بچاؤ، اور تھوڑی دیر پہلے تو اپنے لشکر پہ اور مال و دولت پہ ناز کر رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے نا سورۃ القصص میں فخرج علی قومہ فی زینتہ، بڑی زینت اور ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، ایسی ٹھاٹ باٹ ہٹو بچو کی صدا لگی ہوئی ہے، راہ خالی کرو جی جناب، قارون کی سواری آ رہی ہے، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا،
پر آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں، آج قبروں کے نشان بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پر میں آ رہا تھا، بڑے ناز کے ساتھ آ رہا تھا، لوگ حسرت کر رہے تھے کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے۔ رب فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، زمین کو حکم دیا، پکڑ لیا زمین نے قارون کو۔ مَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وہ بڑے خزانوں کا مالک ہے، مال و دولت کا مالک ہے، چیخ چیخ کے زمین کے اندر دھنس گیا اور اس کے لشکر میں سے کوئی جا کے اس کو چھڑا نہ سکا۔ یہاں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، کوئی مددگار وہاں پہ نہ تھا۔ وَقَالَ نوح، اور نوح علیہ السلام نے کہا، اور یہ جو بد دعا ہے نا یہ پہلے ہے اور غرق ہونا بعد میں ہے، جس میں نے پہلے عرض کر دیا۔ کہا نوح علیہ السلام نے رب، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر بھی۔ یہ کب کہا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، جب اللہ نے بتایا کہ اب ان میں اور ایمان والا کوئی نہیں ہوگا، ان میں اور ایمان والا اب یہ مرض آگے بڑھے گا، لہذا اس ہاتھ کو کاٹنا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ پھیل جائے گا، اس کا اور فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار کافروں میں سے کوئی ایک گھر بھی نہ بچا کے چھوڑ۔ اس لیے فرماتے ہیں علماء کہ یوں دعا کرنی چاہیے، کافروں پر اگر ظلم و ستم کافر کرے نا، بد دعا کرنی پڑے، بد دعا کرنا منع نہیں، لیکن یوں کریں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور جس کی قسمت میں ہدایت نہیں اس کو تباہ و برباد فرما، جس کی قسمت میں ہدایت ہے نہیں، جو ہدایت سے محروم ہے، یا اللہ صرف ظلم ستم کے لیے پھر اس کو نہ چھوڑ، پھر اس ظالم سے ہماری جان کو چھڑا۔ اور بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور بچوں کے اوپر جناب ایسے جناب گیسے چھوڑ کے تڑپ تڑپ کے بیچارے بچے مر رہے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ ایسے ظالموں کو یا اللہ اگر ہدایت کسی کی قسمت میں ہے تو دے، ورنہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اور مظلوموں کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما۔ تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اور آگے وجہ بھی بتائی، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، بے شک اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یضلوا عبادک، یہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، یہ مرض آگے بڑھے گا۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہ جنیں گے اب ان کے اندر اور جو پیدا ہوں گے، جو بچے جنے جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ فاجرا کفارا، یا تو فاجر نافرمان باغی اور فاسق، یا پھر پورے پورے کافر بن کے آئیں گے۔ یا اللہ جس نسل میں خیر کی توقع نہ ہو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ ختم کر دینا۔ اور یہ کب کہا؟ جیسے میں نے پہلے سورہ ہود میں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، ہرگز اب ان میں کوئی ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، وہی جو ایمان لا چکا سو لا چکا، اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ کہا یا اللہ پھر ان ظالموں سے جان چھوڑا۔ ان کے لیے بد دعا اور اہل ایمان کے لیے دعا، رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب بخشش فرما میرے لیے، ولوالدی اور میرے والدین کے لیے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اس کے لیے جو داخل ہوا میرے گھر میں ایمان والا، یعنی کنان اور بیوی کو چھوڑ کر، بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر، باقی جو گھر میں ایمان والا داخل ہے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ معلوم ہوا انسان کو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وللمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں، اس میں سارے اہل ایمان شامل، پوری امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، یا اللہ سب اہل ایمان کے گناہوں کو معاف فرما۔ دعا کو جتنا وسیع کریں گے نا، دعا کو جتنا وسیع کریں گے اتنا ہی زیادہ قبولیت اس میں عام ہوگی۔ ایک صحابی عربی دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، اور کسی پہ رحم نہ فرما، اور کسی پہ رحم نہ فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ ہم سے بھی، اور فرمایا اللہ کے بندے اتنی بڑی اللہ کی رحمت کو اتنا محدود کر دی ہے،
اتنی بڑی اللہ کی رحمت کو اتنا محدود کر دیا کہ 2 بندوں پہ رحم ہو اور باقیوں پہ رحم نہ ہو. کہا اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگ, یا اللہ پوری امت پہ رحم فرما. وللمؤمنین والمؤمنات, ایمان والے مردوں ہوں ایمان والے عورتوں سب پہ یا اللہ رحم فرما, سب تیری رحمت کی حقدار. اس لیے دعا کے اندر جامع الفاظ ہونے چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے. اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما. جامع دعا. ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ جنت میں مجھے مکان عطا فرما, اور جناب بڑا زبردست اس کا نقشہ ہو, اور اس کی جو ہے نا بائیں جانب سیڑھیاں اوپر بالا خانے کی طرف جا رہی ہوں, اوپر ایک روشن دان اور کھڑکی کھلتی ہو, بندہ اوپر سے دیکھے نا, او ادھر سے جناب باغ نیچے لگاؤ. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو جنت سے اللہ سے جنت الفردوس مانگ, نقشے نہ بنا کے دے, نقشے وہ تو اس سے خوبصورت جانتا ہے. دعا کے اندر وسعت ہونی چاہیے, دعا کے اندر جامعیت ہونی چاہیے. اللہ سے جنت الفردوس مانگ, نقشے تیرے سوچ سے بھی اللہ اچھے بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہر ایک کے لیے معافی مانگ, اللہ تیری ضرورتوں کو خود پہلے پورا فرما دیں گے. اس لیے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اے اللہ جو بھی میرے گھر میں ایمان والا ہے یا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما, ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی بھی یا اللہ بخشش فرما. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. دعا پہ نا مجھے بات بھی یاد آ گئی, لطیفے کا لطیفہ بھی ہے اور سچی بات ہے. یہ دکھنی ہے ہمارے جنڈ کے قریب ہی. دکھنی میں میں اب بھی ان کو جانتا ہوں, حافظ صاحب ابھی تو ماشاء اللہ بڑے خطیب ہے, عالم ہیں. وہ حفظ جب انہوں نے مکمل کیا نا تو ان کی چھوٹی سی ڈھوک ہے گاؤں میں, تو وہاں پہ انہوں نے قرآن مجید سنایا, برادری والے جمع ہوئے, جیسے بزرگ سے چند لوگ ہوتے ہیں. حافظ جو ہوتا ہے اب وہ عالم تو ہوتا کوئی نہیں ہے نا, اس کو اس طرح بولنے کا پتہ, اس طرح تقریر تو وہ نہیں کر سکتا, لیکن ان سب میں پھر وہی حافظ صاحب, چلو جی حافظ صاحب بیان بھی کرو, یہ دعا بھی کرو. انہوں نے کوئی ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہوں گی. جب دعا کی باری آئی نا تو انہوں نے سب کے لیے دعا کی. اب والد صاحب کے لیے ظاہر اسپیشل دعا کرنا چاہتے تھے کہ یار میرا والد صاحب. اب وہ دعا کے الفاظ کا چناؤ اس طرح تو نہیں ہو سکتا جس طرح ایک بندہ عام سمجھدار بندہ کرتا ہے. بیچارہ حافظ صاحب, اب وہ والد صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ میرے والد صاحب نے ہدایت نصیب فرما. ایک بار بھی آخا, دوسری دفعہ وقت والد صاحب اٹھ کے ایٹ چالی, تیری ایسی نہیں تیسی کرا, میں تیرے کو بہت دیتا نظر آ. وہ ساری محفل کا ہی بیڑا غرق ہو گیا. باپ بیٹا وہ معافی مانگی, نہیں ابو جی میں تو دعا کر رہا ہوں, تیری ایسی تیسی, میرے ہاتھ سے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں, میں تیرے بہت دیتا نظر آنا آج تک. تو وللمؤمنین والمؤمنات, اگر وہ یوں کہتا ہے یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما تو شاید پھر معاملہ اتنا نہ بڑھتا. لیکن جب ایک بندہ کہا یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما, ہو سکا یار, حالانکہ کوئی اتنی غلط دعا یہ بھی نہیں ہے. اہدنا الصراط, جی اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا, دعا تو یہ بھی بڑی اچھی ہے. لیکن وہ اس نے کہا کہ یار عموماً جیسے کہا جاتا ہے نا, ادھر ہمارے استاد سناتے تھے کہ ایک ہندو تھا, جب پہلے ہندو ادھر رہتے تھے نا جی, اس کے ساتھ دکان میں کوئی بندہ بیٹھتا گپ شپ کرتا تھا. اس کو کہا بھائی یار دیکھ تو ہندو ہے بندہ, تو بڑا ٹھیک ہے, اگر تو اسلام قبول کر لے نا, کلمہ پڑھ لے, تو جنتی ہے پکا. دنیا تیری ویسے اچھی گزر گئی, آخر بھی اچھی گزر جائے گی. ادھر کوئی اس کا اور دوست تھا بازیر خان, وہ سکا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھنا, لیکن بازیر خان بھی کلمہ پڑھے. تو بندہ خوش ہو گیا, چلو بھائی بازیر خان کلمہ تو پڑھ دے گا, یہ تو بڑا آسان کام ہے. تو اب بازیر خان بھی کلمہ پڑھے گا تو بندہ ہندو مسلمان ہو جائے گا. چل بھائی بازیر خان کلمہ پڑھ. ہو سکا میں کیوں پڑھی, میں کوئی کافر ہوں نہ, کافر نہیں, لیکن اس شرط لائی بھی بازیر خان کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھنا. تو پڑھتا کوئی پڑھے, ہو سکا نہ پڑھے 100 دفعہ نہ پڑھے, میں کیوں کلمہ پڑھی, میں کوئی کافر ہے جی میں کلمہ پڑھی. نہ کلمہ بازیر خان پڑھا تو نہ ہندو مسلمان ہوا. سمجھ آئی, بازیر خان بھی ضد سے ڈٹ گیا. اس نے کہا میں نے نہیں پڑھنا, میں کوئی کافر ہوں جی میں کلمہ پڑھوں. کلمہ تو کافر کو پڑھایا جاتا ہے. او بھائی وہ تو پڑھایا جاتا ہے, پڑھ لے کلمہ, لیکن نہ پڑھا اس نے. تو ہمارے فرمایا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا, اور ظالموں کو ہلاکت نہیں بڑھا, یعنی یا اللہ ان کے اوپر ہلاکت نازل فرما, اہل ایمان کی مغفرت فرما. اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں.
مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، پس داخل کیے گئے آگ میں، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ وقال نوح، اور کہا نوح علیہ السلام نے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی گھر، انک ان تذرہم، بے شک تو نے اگر ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہ جنیں گے مگر نافرمان اور کافر۔ رب اغفر لی، اے میرے رب بخشش فرما میرے لیے، ولوالدی، اور میرے والدین کے لیے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور اس شخص کے لیے جو داخل ہوا میرے گھر میں ایمان والا، وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ بڑھا ظالموں کو سوائے ہلاک۔